حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نماز کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کی مانند 1 گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہودیوں کے کرنے جیسا کرنا۔ البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں ایک آدمی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان دہرائیں اور اقامت کہیں۔ یحییٰ نے ابن علیہ سے بیان کردہ اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، میں اسماعیل نے یہ روایت ایوب کو سنائی تو انہوں نے کہا اذان دہرائیں اقامت کے سوا۔ حضرت ابو مقتدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ اذان سکھائی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر 2 بار کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 بار اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 بار حی علی الصلاۃ اور 2 بار حی علی الفلاح۔ اسحاق نے یہ اضافہ کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، بلال اور نبینہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے کہا ابن مکتوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذان دیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نبینہ تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن پر طلوع فجر کے وقت حملہ کرتے تھے اور اذان کی آواز پر کان لگائے رکھتے تھے، پھر اگر اذان سن لیتے تو رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔ ایسا ہوا کہ آپ نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا اللہ اکبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فطرت اسلام پر ہے، پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آگ سے نکل گیا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو جو مؤذن کہتا ہے اس کی طرح کہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا، آپ فرما رہے تھے جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ وہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا، چنانچہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے ہر ایک اللہ اکبر کہے، پھر وہ مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر وہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو وہ بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن حی علی الفلاح کہے تو وہ بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن اللہ اکبر کہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو وہ بھی اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے مؤذن کو آواز سنتے ہوئے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کے پاس مؤذن انہیں نماز کے لیے بلا لایا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے قیامت کے دن مؤذن لوگوں میں سے سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ شیطان جب نماز کی پکار سنتا ہے تو بھاگ کر چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ روحا کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان نے کہا میں نے اپنے استاد ابو سفیان بن نافع سے روحا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان جب نماز کے لیے پکار کی آواز سنتا ہے تو گھوس مارتا ہوا بھاگتا ہے حتیٰ کہ
मौज़न की आवाज़ ना सुन सके। फिर जब मौज़न खामोश हो जाता है तो वापस आता है और नमाजियों के दिलों में वसवसा पैदा करता है। फिर जब अकामत सुनता है तो फिर चला जाता है ताकि उसकी आवाज़ ना सुने। फिर जब वो खामोश हो जाता है तो वापस आता है और लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। रो ने सुहेल से रवायत की, उन्होंने कहा, मेरे वालिद ने मुझे बनु हारसा की तरफ भेजा। कहा, मेरे साथ हमारा एक लड़का खादम या हमारा एक साथी भी था। उसको किसी आवाज़ देने वाले ने बाग से उसका नाम लेकर आवाज़ दी। कहा, जो लड़का मेरे साथ था उसने बाग के अंदर झांका तो उसे कुछ नज़र ना आया। चुनांचा मैंने इसे वाक़या अपने वालिद को बताया तो उन्होंने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस वाक़या से दो-चार होगे तो मैं तुम्हें ना भेजता, लेकिन आइंदा तुम अगर कोई आवाज़ सुनो तो नमाज की अजान दो, क्योंकि मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करते थे कि आपने फरमाया, जब नमाज के लिए पुकारा जाता है तो शैतान पीठ फेर कर गूज मारता हुआ भाग जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की कि बिलाशुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान गूज मारता हुआ पीछे भाग जाता है ताकि अजान ना सुने। चुनांचा जब अजान पूरी कर दी जाती है तो वो आ जाता है, हत्ता कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाती है तो फिर पीठ फेर कर भाग जाता है, यहाँ तक कि जब तकबीर ख़त्म हो जाती है तो आ जाता है ताकि इंसान के दिल में वसवसा डाले। इसे कहता है, फ़लाँ चीज़ को याद करो, फ़लाँ चीज़ को याद करो। और वो चीज़ें जो उसे पहले याद तक नहीं होती, यहाँ तक कि आदमी की आदत हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी नमाज़ पढ़ी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथ उठाते हत्ता कि इन्हें कंधों के बराबर ले आते और रुकू से पहले भी और इस वक्त भी जब रुकू से सर उठाते, आप दो सजदों के दरमियान इन्हें ना उठाते थे।